اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم جی دوستو اور بزرگوں اور میرے دینی ماں بہنوں، اللہ جل جلالہ و من والو کا ہم سب پر بھی انتہائی احسان اور کرم ہوا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایک بہت اونچی نسبت پر جمع فرمایا ہے. یہ نسبت جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. فرمایا ایسی مجلسوں پر اللہ رب العزت کے بڑے بڑے وعدے ہیں، مگر ہمیں ایسی مجلسیں اچھے نہیں لگتے. ہمیں ایسی مجلسیں اچھے نہیں لگتے. ایک ہوتا ہے جسم کا بیمار ہونا، ایک ہوتا ہے روح کا بیمار ہونا. ایک ہوتا ہے جسم کا بیمار ہونا، ایک ہوتا ہے روح کا بیمار ہونا. جب جسم بیمار ہوتا ہے اس کو مرغ مسلم کھلاؤ یا بریانی کھلاؤ یا خیمہ روٹی کھلاؤ اور یا فروٹ کھلاؤ، اچھا نہیں لگتا. بیمار آدمی کو آپ سیب کھلائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، آپ بریانی کھلائیں گے تب بھی اچھا نہیں لگے گا. آپ تو چاہتے ہیں وہ کھائے مگر اس کو چیڑ آتی، کیونکہ اس کو اچھا نہیں لگتا، غصے میں آ جائے گا. ارے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، بولا نا میری زبان میں لذت نہیں ہے. اس کے لیے اس سب کو ہٹاتا. یعنی کھلانے والے اس کے دشمن نہیں ہے، مگر وہ دشمن کی طرف بیہیو کرے گا. دشمن کی طرف کیا کرے گا؟ رویہ اختیار کر لے گا. سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ ذرا غور سے سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا بات کو، جب سمجھے گی. کیوں؟ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس کا جسم اس کو ساتھ نہیں دے رہا، بیمار ہے. ہم بھی سمجھتے، کہتے رہنے دو، اس کو کھائے نہیں جا رہا، زبان کڑوی ہوئی. اسی طرح فرمایا روح بھی بیمار ہے. ہماری روح کیا جی بیمار ہے. اسے دینی باتیں اچھے نہیں لگتے، اسے دینی باتیں اچھے نہیں لگتے، اس کو سننے نہیں دیتے، اس کو سمجھنے نہیں دیتے، اس کو بیٹھنے نہیں دیتے، اس کو بیٹھنے نہیں دیتے. بیٹھیں گے تو سمجھنے نہیں دیتے، کیونکہ اس کی روح بیمار ہے. ہمیں دنیاوی مجلسیں اچھی لگتی ہیں. دنیا میں آپس دو چار لوگ بیٹھے ہوں گے، گھنٹوں بیٹھیں گے ہم لوگ باتیں کرتے، کیونکہ ہم نے اس کو اس کا عادی بنایا ہے. ہم نے اس کو اس کا عادی بنایا ہے. اس کے لیے باہر کی مجلسیں اچھے لگیں گے، باہر کی گفتگو اچھے لگیں گے، باہر کی ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، ایک دوسرے کے پر کیچڑ اچالنا بہت اچھا لگتا. وقت کیسا جاتا پتہ نہیں چلتا. مگر یہاں بیٹھنا، یہاں دین کی باتیں سننا، یہاں دین کا مذاکرہ کرنا ہے نا جی، یہاں سیکھنا سکھانا کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہماری روح بیمار ہے. اس کے لیے فرمایا کہ ہم ایسی مجلسوں میں اپنے آپ کو بٹھانے کی پابندی بنائیں. جہاں بھی ایسی مجلس لگتی ہو، ہمارے محلے میں بھی، ہمارے گھروں میں بھی، اس کے لیے فرمایا ایسی مجلس میں بیٹھنے کی پابندی کریں. اور ایسے مجلسوں میں بیٹھیں گے تو فرمایا دھیان اور توجہ کے ساتھ بیٹھے، محتاط بن کر بیٹھے، محتاط بن کر بیٹھے. کیسے بیٹھے؟ محتاط آدمی محتاط بن کر، فکر مند ہو کر بن کر بیٹھے، اور فکروں کو لے کر بیٹھے. جو کہا جا رہا، جو سنا جا رہا، وہ ہمارے لیے ہے، اس پر عمل کرنے کی نیت ہو، اس پر
عمل کرنے کی نیت ہو، پھر فرمایا اس کو دوسرے تک پہنچانے کی فکر ہو، کیونکہ ہم خاتم النبی کی امت میں سے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، ہم سب کے سب ذمہ دار ہے خاتم النبی کی، یعنی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس پر عمل کرے اور دوسرے تک پہنچائے۔ عزیز ماں بہنوں، اللہ کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی ہے۔ اس میں ہماری کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اسی نے توفیق دی تھی، اسی کا شکر ادا کرے۔ میرے کہنے سے، میرے نکلنے سے، میرے ارادے سے میں نہیں نکلا، میں نہ نکلی، بلکہ اللہ نے چاہا، اللہ نے ہدایت دی، اب ہم نکلے ہیں۔ فرمایا اس کے لیے روزانہ شکر ادا کرے، جتنا شکر ادا کرو گے اتنا نعمتوں میں اضافہ ہوگا، جتنا شکر ادا کرو گے اتنا نعمتوں میں کیا ہوگا جی بولو، اضافہ ہوگا۔ اور ناشکری سے دی ہوئی نعمت بھی چھینی جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں دو لوگ ایسے ملے، یعنی بہت سارے لوگ ملے، اس میں سے دو لوگوں کی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک آدمی وہ ملا جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ نہیں تھا، فقیر تھا۔ وہ کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ اپنے رب سے کہو میری بہت تنگ دستی حال ہے، بہت برا حال ہے، اس لنگی کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ سے کہو مجھے کچھ مال دے کر بھیجے۔ کیا اسلم بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ سے کہو مجھے کچھ مال دے، کچھ دولت دے، میں بھی عیش و عشرت کی زندگی گزاروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر آگے گئے تو ایک مالدار آدمی ملا، تو کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ اپنے رب سے کہو اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، مجھے بہت مال دیا ہے، میرے مال میں کچھ کمی کرے، میرے مال میں کچھ کمی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی ہاں بولے۔ اب گئے، اللہ سے بات چیت ہو گئی، پھر یہ دو مسئلے انہوں نے سامنے رکھے، انہوں نے یہ دو مسئلے جو ہیں سامنے رکھا اور کہا اے اللہ مجھے راستے میں ایک فقیر ملا تھا جس نے یہ سوال کیا ہے، اس کے پاس لنگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بہت غریب ہے، بہت خستہ حال ہے، اس کو کچھ روزی کی ضرورت ہے، کچھ مال کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اچھا موسیٰ ان سے کہو میرا شکر ادا کرے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس سے کہو میرا شکر ادا کرے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شخص کا حال بتایا، اے اللہ تو نے تو اس آدمی کو بہت مال دیا ہے، وہ کہتا ہے اس کے مال میں کچھ کمی ہو جاوے، وہ کہتا ہے اس کے مال میں کچھ کمی ہو جائے۔ فرمایا اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ اس آدمی سے کہو میری ناشکری کرے، اے موسیٰ اس آدمی سے کہو میری ناشکری کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو فرمایا کہ وہ آدمی ملا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، جو کشتہ حال تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب سے کہے، آپ اپنے اللہ سے بولے کہ میرے مال میں اضافہ کرے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فقیر سے کہنے لگے ہاں اللہ نے کہا ہے آپ کو ہر حال میں شکر ادا کرو، ہر حال میں کیا کرو جی، شکر ادا کرو۔ شکر کرنے سے اللہ رب العزت کیا کریں گے، نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ وہ کہنے لگا شکر کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہے، شکر کرنے کے لیے مجھے اللہ نے دیا کیا ہے؟
جس کا میں شکر ادا کروں۔ یہ کہتے ہی ایک زور سے ہوا نکلی، پہنی ہوئی لنگی بھی اڑ کر نکل گئی۔ اللہ نے اس لنگی کو بھی چھین لیا۔ ناشکری سے اللہ دیا ہوا نعمت کو بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ کیا نہیں دیا ہمیں، ذرا سوچے۔ اللہ ہمیں ابجو پتی بنایا، کروڑوں پتی نہیں، ابجو پتی بنایا۔ آنکھ نہیں ہے، جس کو پوچھو آنکھ کا کیا بھاؤ ہے۔ اگر کسی نے کہا ہمیں 2 لاکھ روپے دیں گے، ایک آنکھ دو، دیں گے؟ بھائی 5 لاکھ دیں گے، دونوں آنکھ نکال کر دو، دیں گے؟ زبان کاٹ کر دو، دیں گے؟ کان کے جو پردے ہیں اس کو نکال کر دو، دیں گے؟ کڈنی نکال کر دو، 5 کروڑ دیں گے؟ دیں گے؟ گردہ اللہ ایسے ایسے نعمتوں میں لگایا ہے، صرف جسم بیمار ہوئے تو ہمیں ہزاروں سے ڈال کر آتے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے۔ اللہ نے بے انتہا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ باہر جا رہے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود بھیجنا۔ جب باہر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کی دونوں آنکھ نہیں ہے، اندھا ہے، جسے بولنے نہیں آتا، زبان نہیں ہے، گونگا ہے، اور دونوں کان سنائی نہیں دیتے، بہرا ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پیر نہیں ہیں، ہر طرح سے معذور ہے۔ نہ آنکھ دکھائی دیتا، نہ کان سنائی دیتے، نہ بول سکتا، نہ چل سکتا، نہ کوئی چیز کو پکڑ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ان کے اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ کی اس آدمی میں کیا نعمت ہے؟ اللہ کی اس آدمی میں کیا نعمت ہے؟ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس آدمی میں اللہ کی کیا نعمت ہوگی؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، کچھ بھی اللہ کی نعمت نہیں ہے، کچھ بھی اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ ذرا اس بات کو غور کرے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، بہت قیمتی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا پیشاب پیخانہ صحیح نہیں کرتا؟ یہ پیشاب پیخانہ صحیح نہیں کرتا؟ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بتایا، اے اللہ کے نبی، یہ پیشاب پیخانہ صحیح کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کا پیشاب بند ہو جاوے، کسی کا پیخانہ بند ہو جائے تو آدمی کیسا تڑپتا ہے، جیسے مچھلی سمندر میں سے پانی میں سے باہر نکال کر پھینکو جیسے تڑپتی ہے، اس سے زیادہ تڑپتا ہے۔ ہم دواخانے کو جا کر دیکھیں کون سے پیشنٹ کون سا حالت پر ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے۔ ذرا آنکھوں میں کچرا پڑ جاوے تو برداشت نہیں ہوتا، ذرا سر میں درد ہو جاوے برداشت نہیں ہوتا، ذرا سانس اٹک جاوے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سب تو سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب پیخانہ نہیں کر سکتا، تو فرمایا کرتا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت نہیں تو کیا ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہوں، بتاؤں ایک واقعہ تاکہ سمجھ میں آوے، یہ ہم سب کے عبرت کے لیے ہے۔ کیا اسلم بھائی؟ تھوڑا ٹیک چھوڑو تو اچھا ہے، ٹیک لگا کر بات نہیں سننا دین کی۔ عظمت کے ساتھ محتاج بن کر، ہے نا جی؟ ہاں، جب تک محتاج بنیں گے اللہ سمجھائیں گے، مجھے آتا بول کے بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت کیا کریں گے جی؟ دروازے بند کر چھوڑیں گے۔ بند دروازے میں کوئی جا آ سکتا کیا جی؟ نہیں ہے۔ محتاج تعلیم علم بن کر پوری زندگی لگانا، طالب علم بن کر کیا کرنا جی؟ طالب علم بن کر۔
طلبگار کو اللہ دین دیتا، بے طلب کو اللہ دین نہیں دیتا ہے نا جی۔ فرمایا جی دوستو، ایک بادشاہ، اس کا پیشاب بند ہو گیا، اس کا پیشاب بند ہو گیا، تڑپنے لگا۔ بڑے بڑے طبیبوں نے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے علاج کیا، مگر علاج نہیں ہوا۔ کیا نہیں ہوا جی؟ علاج نہیں ہوا۔ یہ ایسا تڑپ رہا تھا، وہ ایسا کہہ رہا تھا کہ بھئی اس سے بچنا کیسا، برداشت کے باہر تھا۔ اس میں سے ایک اللہ والے آئے، آ کر کہنے لگے میں ان کا پیشاب کرا سکتا ہوں، شروع کرا سکتا ہوں۔ تو اس کو لے کر گئے، سلام کرے، بابا بول، پہلے نکال دے میرے پیشاب، مجھے بہت تکلیف ہو رہی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ بولے حضرت یہ ایسا تھوڑی نکالیں گے، بولے اس کے لیے تم کیا دو گے؟ جو تو چاہتا ہے وہ دیں گے۔ کہنے لگی جتنا، کہنے لگے وہ اللہ والے، وہ ڈاکٹر، جتنی تمہاری حکومت ہے اس میں سے آدھا حصہ مجھے منگتے۔ ارے لے لے، پہلا مجھے میرا پیشاب نکال دے۔ ٹھیک ہے، پیشاب ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ چلے گئے۔ جب پیشاب ہونے لگا تو بند بھی نہیں ہونے لگا، پیشاب تو شروع جانے لگا کنٹینیو۔ پھر پریشان، ارے اس کو بلاؤ، بولے یہ کیا کیا تو نے؟ ارے جو تم نے کہا وہ کیا۔ ارے پیشاب شروع ہو گیا، اب بند ہی نہیں ہو رہا، اب بند کراؤ۔ نہیں، اب بند نہیں ہوگا، بولے اس کے لیے بھی پیسے دینا پڑے گا۔ اب کیا لے گا تو؟ پیشاب چالو ہوا تو جسم میں کا پانی کہاں رہے گا؟ اب کیا؟ جو تمہاری حکومت بچی ہوئی ہے وہ بھی پوری مجھے منگتے۔ ارے لے میرا پیشاب بند کر دے۔ تو فرمایا پیشاب بند کر دیا۔ ایک بار پیشاب کرنے کے لیے، ایک بار بند کرنے کے لیے آدمی پورا سلطنت دے سکتا ہے، تو کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ہم اس کے لیے کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ جب نیند سے جاگتے ہیں تو اللہ کی رحمت آسمان سے بارش کی طرح برستی ہے ہم پر۔ سوتے ہیں تو بھی ہمیں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ ہم ایسے نااہل ہیں، ہم ایسے نالائق بندے ہیں، اللہ کی شکر ادا تو دور کی بات ہے، دل میں بھی نہیں کہتے۔ اس کے لیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، قول سے، فعال سے، یعنی زبانی شکر بھی ہو اور اعمال بھی شکر بھی ہو۔ فعال کام سے یعنی نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ ہمارا دل و دماغ اللہ کا شکر ادا کرے، ہمارا جسم اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں بتاؤں آپ کو، حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے، بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ ایک مرتبہ ان کا سفر جنگل میں ہوا، ان کا ایک مرتبہ کیا ہوا جی؟ جنگل میں سفر ہوا۔ وہ جنگل میں جا رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، جس کے دونوں پیر نہیں ہیں، وہ رینگتا لڑکتا وہ جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے سواری کو رکائے اور اس آدمی کو، سماجور آدمی سے پوچھے ایسی گرمی کی شدت ہے، ایسی چلچلاتی گرمی ہے، ایسی گرمی میں تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ماجور جس کے دونوں پیر نہیں ہے، جس کے دونوں ہاتھ نہیں، وہ حج کے لیے جا رہا، رینگتا جیسے سانپ جاتا۔ سانپ تو رینگتا زور سے، اس کو رینگنے بھی نہیں آتا، لڑکنا پڑتا، اور کئی مہینوں کا سفر ہے۔ کہنے لگے حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اب تو حج کا زمانہ بہت دور ہے اور کئی مہینے باقی ہیں، آپ ایک کام کرو، میرے ساتھ اب واپس چلو تمہارے مقام پر۔ جب حج کا زمانہ قریب آئے گا میں آپ کو سواری بھی دوں گا اور مال بھی دوں گا، سامان سفر بھی تیار کر کے دوں گا، تب جانا۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اے ابن مبارک تو اپنا راستہ ناپ، یعنی تمہارے راستے چلو، مجھے معلوم ہے
مجھے میرے اللہ کے گھر پہ کیسا جانا ہے مجھے معلوم ہے، میں میرے راستہ جاؤں گا۔ یہ کاشی رو کر نکل گئے۔ پھر حج کا جب زمانہ آیا، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے ارکان کر کے ایک ارکان باقی تھا، میں جا کر دیکھا بہت ساری بھیڑ لگی ہوئی ہے بیت اللہ کے پاس، بہت ساری بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، شور چل رہا ہے۔ تو میں لوگوں کو ہٹاتا جا کر دیکھتا ہوں اسی آدمی کو جو مجھے کئی مہینوں پہلے ملا تھا ریگستان میں، رینگتا حج کو آ رہا تھا، وہی آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ دعا کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اے اللہ تجھے معلوم ہے میں نے تیرے ہاں حج کے لیے آیا ہوں اور سارے ارکان میں نے پورا کی، ایک ارکان باقی ہے، ایک ارکان کیا جی باقی ہے، وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، وہ دمبے کی قربانی، وہ بکرے کی قربانی، وہ مجھے دینے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اگر میرا وہاں سے رینگتا آنا، ہر ارکان کو پورا کرنا تجھے پسند ہے، تجھے منظور ہے، تو اے اللہ آج میری وہ آخری جو ارکان ہے دمبے کی قربانی، اس کے بدلے تو میری قربانی قبول کر لے، اس کے بدلے تو میری قربانی قبول کر لے۔ خدا کی قسم اتنا کہنا تھا، اس آدمی کے گردن سے خون کے فوارے نکلنے لگے، اس آدمی کے گردن سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کے پیر نہیں ہے، وہ تو اتنا شکر ادا ہے، اور ہمارے ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، دل و دماغ بھی دیا اللہ، سمجھنے کی توفیق بھی دیا، ہم کیوں ناشکری پہ لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کی کیوں نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کے احکام کیوں توڑ رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ عزیز ماں بہنیں، اس بات پر ذرا غور کریں، آخر ہم پر حالات کیوں آ رہے ہیں؟ آخر ہمارے گھروں سے بے برکتی کیوں ہے؟ آخر ہمارے گھروں میں چین سکون کیوں نہیں ہے؟ فرمایا ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم صبح سے شام تک ہم اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، ہم جس طرح چاہتے ہیں ہماری زندگی اس طرح سے گزارے، منمانی زندگی پر آ گئے ہم، نہ ہمیں پردے کی خیال ہے، نہ بچوں کا فیوچر کا خیال ہے، نہ شوہر کی اطاعت ہے، نہ گھروں میں بڑوں کی چھوٹوں کی تمیز ہے، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ تعلیم کا کوئی ہمارا طریقہ ہے، ہمارے گھروں میں چلا پکار، ہمارے گھروں میں بے نمازی، ہمارے گھروں میں بڑوں کی اہمیت، بڑوں کی عزت نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں ان سیکھنے کے لیے ہی نکلنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب شکر کیسا؟ ایک واقعہ بتاتا میں پھر سے آپ کو، یہ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ایک بھی بات ہمارے دل کو لگ جاوے، ہمارا دل کا کایا بدل جائے، اب ہم یہاں سے توبہ کر کے نکلیں گے۔ آبیتی زندگی پر، بیتا ہوئی زندگی پر، گزشتہ زندگی پر کیا کر لیں؟ ہم نے توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو، توبہ کیسی کرنا وہ بھی بتاؤں گا، مگر توبہ کی ارادہ بھی ہو، گناہ پر ندامت بھی ہو۔ ایک جماعت گئی ہبلی اسٹیشن کے باہر، ٹرین سے آئی اور ہبلی میں جانے والی تھی، وہ دادر سے نیچے اتر رہی تھی، دادر کے نیچے ایک آدمی سر پہ ٹوپی ڈالا ہوا، جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، جس کے دونوں پیر نہیں تھے۔ میں اس لیے سب واقعہ بتا رہا ہوں، آپ سوچتے ہوں گے یہ دونوں پیر نہیں تو دونوں ہاتھ نہیں تو کیوں بول رہے ہیں، کہ ایسے معذور لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم ناشکری پہ لگے ہوئے ہیں۔ جب جماعت آئی
تو اس جو دادار کے نیچے ایک بھیک مانگنے والا سائل سوال کرنے والا مانگنے والا بیٹا تھا، اس کی ٹوپی کو دیکھ کر یہ سلام تو کرا، تو انہوں نے بھی جواب دیے، دونوں ہاتھ نہیں تھے دونوں پیر نہیں تھے، امیر صاحب نے سلام کا جواب دے کر اس فقیر کے سامنے پورے ساتھیوں کو لے کر بیٹھ گئے، پورے ساتھیوں کے لے کر کیا ہوا جاوید؟ بیٹھ گئے۔ اب امیر صاحب نے کہا بابا تیرے سامنے تو سب پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس فقیر سے تیرے سامنے یہ پیسے پڑے ہوئے، تو کیسے لیتا ہے، کیسے کیا کرتا ہے اس کو لے کر؟ تو فقیر کہنے لگا مجھے تو لینے نہیں آتا، میرے تو دونوں ہاتھ نہیں ہیں، تو جو راہ چلنے والا ہوتا ہے راستہ چلنے ہوتا ہے اس کو بلاتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھئی یہ پیسے لے لو، جتنے دے دو اور مجھے کچھ کھانے کے لیے لا کر دو، مجھے کچھ کھانے کے لیے لا کر دو۔ اگر بھلا آدمی ہوتا اچھا آدمی ہوتا تو لا کر دے گا، وہ لا کر دے گا، اگر برا آدمی شرابی جوا خوری ایسا ویسا ہوگا وہ پیسے لے کر ادھر ہی نکل جاتا، واپس نہیں آتا۔ تو امیر صاحب اس فقیر سے کہنے لگے اچھا یہ سمجھ لے لا کر بھی دیے، تو کیسا کھاتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ نہیں ہے، تم کیسے کھاتے ہو، تمہارے دونوں ہاتھ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے، وہ کہنے لگا جیسا کتا کھاتا ہے، جیسا چارپائی جانور کھاتا ہے میں اس طرح کھاتا ہوں، میں اس طرح کھاتا ہوں۔ میری قسمت تب اچھی ہوگی جب کوئی سور کوئی کتا کوئی جانور نہ دیکھے تب میں کھاتا ہوں، ورنہ کوئی کتا دیکھتا کوئی ڈکر دیکھتا کوئی جانور دیکھتا تو میرے منہ میں سے چھین کر لے کر جاتا ہے، میرے منہ میں سے چھین کر لے جاتا ہے، میں اس دن بھی بھوکا رہتا ہوں۔ اور کوئی نہ دیکھا کتا وغیرہ نہ دیکھا تو میں کھا لیتا ہوں، ورنہ میرے منہ میں سے بھی چھین کر لے کر جاتے ہیں۔ پھر جماعت امیر کہنے لگے پھر جماعت امیر کہنے لگے اچھا تمہارا بھی کوئی گھر ہے کیا، یہیں پر آپ رہتے ہو؟ کہنے لگے نہیں حضرت میرا بھی ایک جھوپڑا ہے، اسٹیشن سے کہیں دور ہے۔ پھر کوئی آپ کا ہے، آپ کو لے کر جانے والا لا کر چھوڑنے والا کوئی ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کوئی نہیں میرا، میں بے سہارا ہوں، میں بے سہارا ہوں۔ تو امیر جماعت کہنے لگے آپ کیسے جاتے ہو، آپ کیسے جاتے ہو؟ وہ معذور وہ مانگنے والا کہنے لگا میں لڑکتا ہوا جاتا ہوں، جب میں روڈ کراس کرنے کو جاتا ہوں گاڑیوں کے ڈر سے ذرا زیادہ سپیڈ سے لڑکتا ہوں تو کبھی کبھی گٹار میں بھی گر جاتا ہوں، کبھی کبھی گٹار میں گر جاتا ہوں، چلاتا ہوں پکارتا ہوں، لوگوں سے منتیں کرتا ہوں مجھے کوئی نکال لے، میں گٹار میں گرا ہوں، میں افائج ہوں، میں معذور ہوں، مجھے گٹار میں نکال لیں۔ تو کوئی یہ سمجھ کر نکل جاتا ہے کوئی شراب پی کر گٹار میں گرا ہوا ہے، گرنے دو۔ صبح تک ان مچھروں کے ساتھ اس گٹار میں گندی نالی میں پڑے رہتا ہوں، جب صبح میں میونسپلٹی والے آتے ہیں گٹار صاف کرنے والے آتے ہیں تب مجھے نکال کر باہر ڈالتے ہیں، پھر ایک گھڑا دو گھڑا پانی ڈال کر مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میری زندگی ہے، پھر بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ایمان والا بنایا ہے، میں اللہ پر راضی ہوں۔ یہ ہے اس کے الفاظ، یہ ہے اس کے الفاظ، یہ ہے اس کے الفاظ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ عزیز ماں بہنیں، اللہ نے ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا سکھایا ہے۔ دنیا کی زندگی کٹ جائے گی، دنیا کی زندگی کٹ جائے گی، مگر آخرت کا بہت بڑا لمبا سفر ہے، اس کی تیاری میں لگنا ہے، اس کی تیاری میں لگنا ہے۔ ہر حال میں ہم یہ دیکھیں میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوتا، ویسی زندگی گزارے۔ اب ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں،
لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے میں مدعے پر آتا ہوں. اب ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے. اللہ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے, شکرانے کی نماز ادا کرے, اور جس طرح سے وقت لگانا تھا اس طرح سے وقت نہیں لگائے. جس طرح سے ہم تعلیم میں بیٹھنا تھا, جس طرح سے ہم قرآن میں سیکھنا تھا, جس طرح سے ہم سنتوں کا مذاکرہ کرنا تھا, جس طرح سے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے, یہاں سے بھی ایک جماعت اللہ کے راستے میں کم سے کم 3 دن کی مستورات کی ہی جماعت نکال لیتے. ہم تشکیلی کر کے, وصولی کر کے, آئے بہنوں کے ساتھ ان کا ذہن بنا کر, ان سے بات چیت کر کے, ہے نا, ایک جماعت نکال لیتے. مگر ہماری کمزوری, ہم نہیں نکال سکے. اس کا ایک صدمہ ہو, اس کا ایک صدمہ ہو. اب نہیں نکالے. اے اللہ, جس طرح سے محنت کرنا تھا اس طرح سے ہم نے محنت نہ کی. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. ایک ندامت ہمارے دل میں ہو, ایک ندامت ہمارے دل میں ہو. فرمایا اب بستی میں ہم جا رہے ہیں, ہماری واپسی نہیں ہے, ہم اس کے لیے واپس جا رہے ہیں. اب تو 3 دن کے لیے آئے تھے, اب انشاءاللہ جانے کے بعد عشرے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہم عشرے میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے, بڑی تیاری کے لیے واپس جا رہے ہیں. ہم بستی میں کس لیے جا رہے ہیں جی؟ اب ہو گیا, اب جائیں گے, کھیتوں میں کام کریں گے, دکانوں میں کام کریں گے, ہمارے جو سائٹس بچے اس میں کام میں لگ جائیں گے. نہ یہ امید لے کر نہیں, بلکہ ابھی یہ نیت ہو. فرمایا کہ اب بستی میں جا رہے ہیں تو بڑی تیاری کے لیے, اب چھلے 4 مہینے کے لیے مرد حضرات کے لیے, اور مستورات جس کا 3 دن لگا ہوا ہے وہ عشرے کے لیے, جس کا عشرہ لگا ہوا مستورات ہے وہ انشاءاللہ جانے کے بعد پہلی مشغولی میں انشاءاللہ چھلے میں اپنے مرد حضرات کے ساتھ لے کر جائیں گے. اگر جس کا عشرہ لگا ہوا, جس مستورات کا, اس کے گھر میں اس کے شوہر کا, اس کے باپ کا, اس کے بھائی کا, اس کے بیٹے کا اگر 4 مہینے نہیں لگے ہوئے ہیں تو عشرے میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جاتے ہی ان کی بیاگ ان کو کندھے کر دے کر ان کو 4 مہینے لگا دیں. ان کو کیا کریں؟ 4 مہینے لگا دیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. اب جس مستورات کا 4 مہینے چلا لگا ہوا, یہ عشرہ لگا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ یہ نیت کرے اب میں واپس جا رہی ہوں تو انشاءاللہ اب چلے کی جماعت میں جاؤں گی مستورات کی انشاءاللہ. اور فرمایا ایک چلا لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ میں نظام الدین کے مرکز کے, ہے نا, خدمت کے لیے 1 مہینہ جاؤں گی. پھر چلا لگا ہوا انشاءاللہ اس تیاری کے لیے میں جا رہی ہوں بحرون کے لیے, باہر ممالکت کے لیے. انشاءاللہ میں 2 ماہ کے لیے تیار ہوں گی, جا کر تیار کروں گی. یہ نیتوں کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ, جائیں گے. فرمایا اب ہم واپس جا رہے ہیں تو پوری بستی والوں کی نظر ہم پر رہتی, پوری بستی والوں کی نظر ہم پر رہتی. جیسے نوی دلہن آتی ہے کسی گھر میں تو پوری نظر اس پر رہتی. اس کی چلنے کی چال دیکھتے ہیں, اس کی بولنے کی, ہے نا جی, دیکھتی ہے کیسے رہتی ہے, کیسے بیٹھتی ہے, کیسے گھونگھٹ اوڑھتی ہے, اس کا لہجہ کیا ہے, ہر ایک پر باریک باریک نظر رکھتے. اسی طرح ہم اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں, جا کر آئے ہیں تو ہماری سیرت کو دیکھیں گے. اب یہ پہلے کیسی تھی؟ بغیر اوڑھنی کی گھومتی تھی, بغیر پردے کی گھومتی تھی, ہے نا جی. گھر میں اس کی اونچی اونچی آوازیں آتی تھی, بازو گھروں تک سنائی دیتی تھی. جس طرح جسم کا پردہ ہے میرے ماں بہنوں, اسی طرح آواز کا پردہ ہے. ہماری آواز بھی پردے میں ہے. اللہ ہمیں معاف کرے, ہم اپنے گھروں میں ٹھہر کر چلاتے ہیں, پھکارتے ہیں. یہ چلا پھکار سے گھروں کی برکت نکل جاتی ہے. اس کے لیے ہماری عزت, یعنی ہماری جس طرح سے ہم اپنے جسم کو ڈھانک رہے ہیں اسی طرح آواز کی بھی پردہ ہے. اب دیکھتے یہ گھر پہلے کیسی تھی, اب اس کی زندگی بدل گئی کیا نہیں بدل گئی؟ یہ پہلے جب چلتی تھی, یہ جب پہلے بولتی تھی, جب یہ باہر نکلتی تھی, کوئی شہری برقع نہ تھا, پیاشن والا برقع تھا. برقعے کے نام سے خالی پیاشن تھا. پورا جسم تو اڑاتی تھی کالے کپڑے سے, مگر چہرے کو کھلا چھوڑ دیتی تھی. یہ غیر و محرم میں, ہے نا, محرم اور غیر محرم میں فرق معلوم نہیں تھا.
دیور کے ساتھ کس طرح سے بات کرنا، دیور کے ساتھ کیسے رہنا، بھائی کے ساتھ کیسے رہنا، محروم کے ساتھ کیسے رہنا، غیر محروم کے ساتھ کیسے رہنا. دیور بھابھی کے لیے زہر ہے جیسا. کون محروم ہے، کون میں نا محروم ہے، اب اس کی پہچان ہمیں آ گئی ہے تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. پردے کے بارے میں کیا بتاؤں میں آپ کو، اللہ سمجھنے کی توفیق دے. دو جہاں کی بیٹی، دو جہاں کی سردار کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت کر رہے ہیں. آخری وقت ہے، اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت کر رہے ہیں، اے میرے شوہر، جب میری روح نکل جائے گی تو مجھے میری روح کو رات میں، میری میت کو رات میں اٹھانا، اور میری میت کی کسی کو اطلاع نہیں دینا، کسی کو خبر نہیں دینا. میں جب سے پردہ نازل ہوا ہے نہ میرا چہرہ کوئی غیر محروم دیکھا ہے، نہ میری نظر غیر محروم پر پڑی ہے. ایک مرتبہ حضرت حفصہ یا حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ایک نابینا صحابی آ رہے تھے ادھر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات سے، پردہ کر لو، کیا تمہیں نہیں دکھتا؟ اس صحابی آ رہے ہیں، حضرت مکتوم، شاید مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے یا اور کوئی صحابی ہیں غالباً. تو کہ ام ازواج مطہرات کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کہنے لگے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، وہ تو نابینا ہے جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، اس کی دونوں آنکھیں نہیں، ان سے کیا پردہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے تو آنکھیں نہیں ہیں، تمہارے تو آنکھیں ہیں، تم تو دیکھ سکتے ہو. یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے ہے. جس طرح سے غیر محروم کی نظر ہم پر نہ پڑے، ہماری نظر بھی غیر محروموں پر نہ پڑے. یہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ نظر شیطانوں کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. نظر کے ذریعے سے دل میں اترے گا، دل کے ذریعے سے دماغ میں اترے گا. اس کے لیے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر سے آخری وقت میں بھی یہ درخواست کر رہی ہے، میرا چہرہ کوئی نہ دیکھے، میرے میت میں کسی کو نہ بلائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ کر کہنے لگی، تو جو جہاں کی سردار کی بیٹی، میں تمہارے میت میں مدینہ کے لوگوں کو جماؤں گا، مکہ کے لوگوں کو جماؤں گا، پورے عرب کو جماؤں گا. کہنے لگی نہیں. پھر فرمایا کہ جب یہ تین کندھے تھے، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی، مگر ایک کندھا باقی تھا جہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. پھر ان کی میت کو لے کر جا کر قبر میں اتارے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے. آ کر کہنے لگے قبر سے، یا قبر، اے قبر، تجھے پتا ہے تیرے اندر کون آ رہے ہیں؟ خاتم النبی، امام الانبیاء، رحمت العالمین. ان کی لاڈلی بیٹی، اتنی محبت کرتے تھے میرے آپ کے آقا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب باہر کہاں جانا ہوتا تو سب سے آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جاتے. جب باہر سے آتے تو سب سے پہلے ان کے گھر پہ آتے. اتنی محبت تھی. تو محبت یاد آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تیرے اندر آ رہی، خبردار. اور شیر علی کی بیوی اور کربلا کے شہید حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اور جنت کی حوروں کی سردار، جس کو فرشتوں سے بھی کہا گیا حیا کرو، فاطمہ آ رہی ہے. فرشتوں سے بھی کہا جائے گا کل قیامت کے دن، حیا کرو، نظروں کو جھکاؤ، فاطمہ آ رہی ہے. اتنی بڑے مرتبے والی عورت جوش میں آ کر کہنے لگی. تو قبر کہنے لگی، قبر کو اللہ نے بات کرنے کی طاقت دی. قبر کہتی ہے، ابو ذر، میں حسب اور نسب کو نہیں پہچانتی، میں حسب اور نسب کو نہیں پہچانتی.
یہ کسی کی بیٹی ہے، کسی نبی کی بیٹی ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، یہ کس خاندان کی تعلق رکھتی ہے، یہ مجھے نہیں چلتا. میرے ہاں تو اعمال چلیں گے، میرے ہاں تو کیا چلیں گے؟ اعمال چلیں گے. اس کے لیے فرمایا ہم اب جا رہے ہیں تو سارے لوگوں کی نظر ہمارے پر رہتی ہے. تو ہم پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تو بے وقت پڑھتے تھے، تو اب ہم نماز کی پابند ہو جائے. اب ساس دیکھے گی، بیٹی دیکھے گی، بہن دیکھے گی، شوہر دیکھے گا، بیٹا دیکھے گا، تو خود بخود نماز پر آئے گا. یہ پہلا برقع پیشن والی پہنتی تھی، اب یہ برقع شرعی برقع پہنے گی. یہ برقع شرعی برقع پہنے گی. برقعے کے نام پر پیشن نہیں ہے. آج یہود اور نصارہ نے ہمارے گھروں میں بے دینی کو داخل کر دیا ہے. بے دینی ایسے گھسی ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے سنتوں کا جنازہ نکل چکا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ اب ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں. اب نیتیں کریں میری ماں بہنیں، ہماری ایک نماز بھی نہیں چھوٹے گی، ہماری ایک نماز بھی نہیں چھوٹے گی. میں ایسے برقع پہنوں گی جیسے شرعی برقع ہے، جیسے ہمارے کھلے ہوئے بال بھی نہ دکھے. اس کے لیے بھی یہ ہے. جب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر ہے، پریشان ہیں، جبرائیل امین آنے کا وقت ہے مگر آ رہے نہیں، بہت پریشان ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، پریشان حال ہے. وہی آنے کا وقت ہو گیا مگر آ رہا نہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد، کئی دیر کے بعد حضرت جبرائیل امین آ گئے اندر، سلام کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل کیوں اتنا وقت لگا آنے میں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں تو آ گیا تھا مگر گھر کے اندر آیا اس لیے کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سے دوپٹہ ہٹ گیا تھا. جب سر پر سے دوپٹہ ہٹ جائے گا تو فرشتے ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے، برکت والے فرشتے نہیں آئیں گے. ہم تو خالی دوپٹہ گھر پہ رہتے. اگر مرد کہہ بھی دیا دوپٹہ سر پہ ڈالو، ہم یہ بات کہتے کہ یہاں کون ہے؟ ہاں یہاں کون ہے؟ گھر کی بے برکتی کا نوست ہے سر پہ سے دوپٹہ ہٹنا، بال کا دکھنا. کسی عورت کے بال دکھ جاوے، پورا دوپٹے کا نہیں، کسی بھی بال کا، سر کے بال دکھ جاوے، فرمایا کہ اس سے برکت والے فرشتے گھر میں نہیں آتے. تو ہمارے چال میں، ہمارے ڈال میں، ہمارے پہناوے میں، ہمارے عبادت میں فرق آ جاوے، پورا کا پورا چینجز آ جائے. اب ہماری نظر جھکتی بھی نظر آ رہی ہے، ہماری نمازوں کی طرف رجحان ہو رہا ہے، ہمارے پہنے میں فرق آ رہا ہے، ہمارے چلنے میں فرق آ رہا ہے، عجیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے قول اور قرار میں فرق آ رہا ہے. پہلے میں ساس کے ساتھ نہیں نپتی تھی، پہلے میری بہو کے ساتھ میرا نہیں نپتی تھی، اب میں بہو کی خدمت کرنے والی بنوں، میں اب ساس کی خدمت کرنے والی بنوں. یہ نہیں کہ میں ساس بن کر بیٹھوں، یہ نہیں کہ میں بہو بن کر بیٹھوں، بلکہ ایک دوسرے کی خدمت کرے. وقت تو بہت ہوتا جا رہا ہے، بات تو بہت کرنی ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اب واپسی ہو رہی ہے ہماری. اب نیت کریں ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں میں تعلیم ہوگی. اور کیسے وقت میں تعلیم ہو؟ ہمارے گھر کے پورے لوگ فارغ رہتے ہیں ویسے وقت میں تعلیم ہو. ہاں وہ آنے سے پہلے، گھر کے لوگ آنے سے پہلے، تعلیم ہونے سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کتاب اور تیار کر کے رکھے، تعلیم کی تیاری کر کے رکھے. ہمارے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو. ہمارے گھروں میں کتنے اعمال کے ساتھ ہوتی تعلیم؟ 5 اعمال کے ساتھ. کیسے؟ اللہ کے راستے میں جب نکلتے تو تین حصے میں تعلیم ہوتی تھی، اب ہمارے ہاں 5 اعمال کے ساتھ ہو. گھر میں روزانہ تعلیم ہو، ایک دن بھی ناغہ نہ ہو.
اگر ایسی ہمارے گھروں میں تعلیم ہوگی تو ہمارے بچوں میں، ہماری بیٹیوں میں دین کا جذبہ، دین کا شوق پیدا ہوگا۔ دور صحابہ میں ایک علم عام تھا، دور صحابہ بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو 100% دین پر کھڑا کیا تھا، وہ فضائل والا علم تھا۔ بچے بھی دین کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار، بوڑھے بھی دین کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار، معذور بھی، جس کا ہاتھ نہیں، جس کے پیر نہیں، وہ بھی دین کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار، عورتیں بھی دین کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار، کیونکہ ان کے سامنے پورا فضائل والا علم تھا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے پر اللہ کیا دیں گے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے پر کیا دیں گے، اللہ نماز پڑھنے پر کیا دیں گے، اللہ روزہ رکھنے پر کیا دیں گے، اللہ صدقہ دینے پر کیا دیں گے۔ وعدے بھی تھی۔ ایک گھر میں روزانہ تعلیم چلتی تھی، گھر میں روزانہ تعلیم چلتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو اسکول میں یعنی ڈالا تھا، پرائیویٹ اسکول میں۔ ٹیچر ایک دن بچوں سے پوچھنے لگی، بیٹا تو کیا بنے گا، بیٹا تو کیا بنے گا، بیٹا تم کیا بنو گے؟ ایک کہنے لگا میں انجینئر بنوں گا، ایک کہنے لگا میں پائلٹ بنوں گا، ایک نے کہنے لگا میں پولیس آفیسر بنوں گا، ایک کہنے لگا میں ٹیچر بنوں گا، ایک کہنے لگا میں انجینئر بنوں گا۔ بڑے بڑے عہدے گنوارے، مگر جس کے گھر میں تعلیم چلتی تھی اس کی باری آ گئی تو کہنے لگا میں صحابی بنوں گا۔ یہ میڈم، یہ ٹیچر نہیں پریشان ہو گئی، یہ صحابی کون سا عہدہ ہے، یہ صحابی کون سا عہدہ ہے؟ بچے کو تو پوچھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ صحابی کیا ہے؟ بچہ چھوٹا تھا، سمجھا نہ سکا، بچہ چھوٹا تھا سمجھا نہ سکا، تو اس نے اس کے گھر پہ فون لگائی، اس بچے کے گھر پہ فون لگا کر کہنے لگی، بہن جی میں سب بچوں کو پوچھی تو سب بچے نے بتایا ڈاکٹر بنتا ہوں، انجینئر بنتا ہوں، پائلٹ بنتا ہوں، پولیس آفیسر بنتا ہوں، ٹیچر بنتا ہوں، ڈاکٹر بنتا ہوں۔ یہ آپ کا ایک لڑکا ہے، یہ کہتا ہے صحابی بنوں گا۔ یہ صحابی کون سا عہدہ ہے، یہ صحابی کون سی ڈگری ہے؟ تو اس عورت نے کہا، بہن آپ گھر پہ آؤ تو میں بتاؤں گی آپ کو۔ پھر وہ ٹیچر گھر پہ آئی تو وہ بہن کہنے لگی، ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، تعلیم میں بار بار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بات آتی ہے، ان کی قربانی آتی ہے، ان کے مجاہدے سامنے آتے ہیں، وہ جس طرح نماز پڑھتے تھے، جس طرح روزہ رکھتے تھے، جس طرح دین کے راستے میں نکلتے تھے، یہ سب صحابہ کے بارے میں سن سن کر میرا بیٹا اس کی تمنا لیا ہوا ہے۔ اس کے لیے فرمایا ہمارے گھروں میں تعلیم ہو جاوے، ہمارے بچوں میں اس کا شوق پیدا ہو۔ جب تعلیم کا شوق آئے گا مرد عورتوں میں، فرمایا اس تعلیم کو حاصل کرنے کا شوق اور رغبت پیدا ہوگا۔ اس کے لیے مرد حضرات مسجد کی تعلیم کے ذریعے سے، ہماری مسجد میں کب تعلیم ہوتی ہے، ہم اس میں بیٹھنے کی فکر کریں۔ میری اپنی تعلیم ہے، یہ نہیں کہ بھئی مسجد کی تعلیم ہو کر لیں گے ہم نکل جاوے، وہ نہیں ہے۔ پھر مستورات اپنے گھر کی تعلیم کے ذریعے سے، 5 اعمال کے ذریعے سے، کتنے اعمال کے ذریعے سے جی؟ 5 اعمال کے ذریعے سے تعلیم کرے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ فرمایا قرآن کے حلقے لگائے۔ ہمارے گھروں میں قرآن کے حلقے لگے، کلمے کو درست کرنے میں لگے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے۔ شادی ہو کو تو 50 سال ہو گیا، شادی ہو کو 30 سال ہو گیا، شادی ہو کو 20 سال گزرے، 15 سال گزرے، 5 سال گزرے، ابھی تک ہم نے اپنی بیوی کا کلمہ نہیں سنا، ابھی تک ہم نے اپنے شوہر کا کلمہ نہیں سنا، ہمارے گھروں میں قرآن کے حلقے نہیں لگے۔ ایک کارگزاری بتاؤں، ایک جماعت گائی تھی اور وہ کارگزاری شاید آپ کے گاؤں کی ہوگی، ہم نے تو سنا مگر اس کو نہیں کہنا۔ فرمایا ایک جماعت جس طرح سے آپ کی جماعت آئی اسی طرح سے ایک جماعت وہاں پر آئی تھی، اور ایک محلے کی عورت جس محلے میں تھی اس گھر میں ایک اہل حدیث کی مولانا کی بیوی بھی وہاں تھی۔ اس کو اب ایک عورت کیا کرے، بلا کر یہ کر کے منتیں یہ کر کے بلا کر لائی، سمجھا، منتیں کر کے بلا کر لائی، اور جب مستورات کی جب تعلیم میں بیٹھے تھے قرآن کے حلقے لگے۔ اب جب کلمہ بولنے لگے
تو اس عورت کو، مولانا کی بیوی کو کلمہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی کی جو دیہات کے ہیں، باقی جو جس کے گھر میں مولانا نہیں ہے، جس کے گھر میں پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس کی تو وہ عورتیں تو کلمہ بول رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں اچھے سے، مگر اس کو آنے لگانی ہے. تو شرم کے مارے رونے لگی. ہو ایک ٹینشن ہو گیا. اس کا شوہر تو بڑا عالم تھا، اہل حدیث کے، بڑے بڑے سٹیجوں پر بیان کرنے والے، بڑے بڑے جگہوں پر جا کر بات کرنے والے، غیر مسلمان کو مسلمان بنانے والے. یہاں گھر کی بیوی مسلمان نہیں ہے، کلمہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹینشن. تو اس نے کہا، باجو عورت نے کہا یہ اس طرح سے ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں روزانہ تعلیم ہوتی ہے، ہم روزانہ قرآن کے حلقے لگاتے ہیں، روزانہ کلمے کی حلقے لگاتے ہیں. اس کے لیے ہمارے گھروں میں ہم قرآن کے حلقے لگائیں. دوسرا جو ہے فضائل والی کتاب کو پڑھے. تیسرا جو ہے 6 صفات کا مذاکرہ کرے. چوتھا جو ہے تشکیل کرے. اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ تشکیل کرے. اور پانچواں جو ہے فرمایا کہ مشورہ کرے گھر میں روزانہ، دین کا بھی دنیا کا بھی. اگر عورتیں ہمارے گھر میں 4-5 ہیں، آج کھانا کون بنائیں گے، آج کھانا کون، آج کپڑے کون دھوئیں گے، آج برتن کون دھوئیں گے، تعلیم کون کریں گے، یہ دین کی مشورہ. ہر کام مشورے سے ہو. کیونکہ اللہ رب العزت خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی جی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیجئے، مشورے میں خیر ہے. مشورہ کیا ہے جی؟ شیطان کے شر سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے. مشورے سے ندامت نہیں ہوتا، مشورے سے پچھتاتا نہیں آدمی، مشورے سے پچھتاتا نہیں آدمی. اس کے لیے مشورہ دلوں کا جوڑ ہے، فکروں کی نچوڑ ہے، ساروں کی فکر ایک ہو جاتی ہے. ہر کام ہم مشورے کے ساتھ کریں. اس میں دل پھٹتے نہیں ہیں، قلوب جڑتے ہیں، دل جڑتے ہیں. اس کے لیے ہر کام مشورے کے ساتھ کرے، روزانہ اس کام کو کرنے کی فکر کرے. تعلیم ہمارا ناگا نہ ہو. اور ہفتے واری جہاں پر بھی ہفتے واری تعلیم ہوتی ہے، ہم اپنے جہاز سے پہنچنے کی فکر کرے. سارے کام چھوڑ دے، سارے کام نپٹا کر کیا کرے، 3:30 بجے سے 3 بجے سے ہفتے واری تعلیم ہوتی ہے. اگر جہاں 10 بجے بھی ہوتی ہوگی تو ہمارا ہفتے واری تعلیم ناگا نہ ہو. یہ ہماری روح کی غذا ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے. ہم خود بھی پہنچیں گے، ساتھ میں ساری بہنوں کو بھی لے کر جائیں گے. ہمارے محلے کے جتنے بھی ہیں کیا کریں گے جی؟ ہم لے کر جائیں گے. اور فرمایا ہر 3 مہینے کے بعد مستورات میں 3 دن نکلیں گے. اسی فکر کرے اور اس کی نیت کرے. اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہماری بستی میں رہے، آپ نے جس گھر میں رہے ان گھر میں سے بھی کچھ تکلیف ہوگی آپ کو. جس طرح ہم نے آپ کی خدمت کرنا چاہتے تھے اس طرح سے نہیں کر سکے، کمزور معذور ہیں. اس کے لیے آپ سے خصوصاً معافی کی درخواست کرتے ہیں. آپ ہمیں معاف کریں. جس طرح آپ اللہ کے مہمان تھے، آپ کی جس سے بڑی اہمیت تھی، ہم اس طرح سے آپ کی خدمت نہیں کر سکے. آپ کا ساتھ جس طرح دینا تھا اس طرح سے نہ دے سکے. اللہ بھی ہمیں معاف کرے، آپ بھی ہمیں معاف کرے. دیکھو ایمان والے ایک دوسرے کے انارے جیسا ہے. غلطی ہے تو معاف کر دے. یہاں کی برائی یہاں سے یہاں پر چھوڑ جائیں. یہاں سے جا کر یہاں کی برائی نہ کریں کہ بھئی ایسے تھے ویسے تھے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، ایسا ہی کرے ویسا ہی کرے. نہیں، اللہ کے لیے یہیں بھول جاوے، اللہ کے لیے یہیں بھول جائے. یہاں کی جو اچھائیاں بیان کریں، یہاں کی اچھائیاں بیان کریں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کیا جاتی جماعت میں وہی چھوتے یہ چھوتے ایسے بولیں گے تو فرمایا آنے والوں کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے. اس کے لیے یہاں کی تعریف ہی کریں کہ بھئی اچھے تھے اس طرح سے. حالانکہ فرمایا پھر جس گھر میں تھے ہم ان سے گھر والوں سے معافی شافی کر لے، معافی شافی کر لے. فرمایا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ہمارے آپس کے بہنوں میں بھی انتصار ہوئے رہتا، اونچ نیچ ہوئی رہتی، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی رہتی. تو اس کو یہیں پر بھول جائے. میں آئندہ اس کے ساتھ نہیں جاتی جماعت میں، وہ تنگ کر دیا، اس طرح سے نہیں، بلکہ معافی مانگ لے. آپس میں بھی
ایک دوسرے سے. بہن تمہاری جس طرح سے قدر کرنا تھا، چاچی تمہاری سے جس طرح قدر کرنا تھا، خالہ تمہاری جس قدر کرنا تھا، تمہاری خدمت کرنی تھی، مجھ سے نہیں ہو سکی. مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر معاف کر دو، مجھے اپنی ماں سمجھ کر معاف کر دو، مجھے اپنی بڑی بہن سمجھ کر معاف کر دو. معافی مانگے. جس طرح ہم ساتھ میں تھے، ایک جان ہو کر آئے تھے، اسی طرح ایک دوسرے سے ایک جان بن کر ایک محبت کے ساتھ جاوے. معافی مانگے. جا کر ایک دوسرے کا گلا نہ کرے، شکوا نہ کرے. اس کے ساتھ میں لے کر گئی تھی، نہیں ایسی تھی، نہیں ایسی تھی، یہ بالکل نہیں. اس کے لیے آپس میں معافی شافی کر لیں. اور ابھی ناشتہ آئے گا آپ کے سامنے، ناشتہ کر کے آپ کو روانہ ہونا ہے، آپ کو جانا ہے. جانے سے پہلے انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ آپ ہمیں بھی معاف کریں گے، آپس میں بھی معافی مانگیں گے اور جا کر انشاءاللہ کام میں لگ جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، عافیت عطا فرما. اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ بہت اونچا راستہ تھا، اے اللہ تو نے اس راستے میں نکالا تھا. اے اللہ تیرا احسان ہے. اے اللہ اس راستے کی ناقدری کی ہے. اے اللہ اس راستے کی بے ادبی کی ہے. اے اللہ ہمارے جرم دل کو معاف فرما. اے اللہ جس طرح وقت لگانا تھا اس طرح سے نہیں لگایا. اے اللہ جس طرح سے تعلیم میں بیٹھنا تھا اس طرح سے تعلیم میں نہیں بیٹھا. اے اللہ جس طرح سے تیرا قرآن کی اے اللہ حلقے میں لگانا تھا اس طرح سے نہیں ہو سکا. اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے کسی قول کی وجہ سے، کسی فعل کی وجہ سے، کئی ایسے الفاظ کی وجہ سے، ایسے کوئی کام کی وجہ سے تو اس کام سے محروم نہ فرما. اے اللہ اس کام میں اے اللہ موت تک لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس کام میں موت تک لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جس طرح سے اس بستی میں کام کرنا تھا اس طرح سے نہ کر سکے، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ پوری زندگی اس راستے میں لگنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اندرون میں بہرون میں کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. نظام الدین کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ نظام الدین کی حاضری کے لیے قبول فرما. اے اللہ نظام الدین کی حاضری کے لیے قبول فرما. اے اللہ تیرے راستے میں بار بار نکلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے گھر کے مہمان آئے ہوئے تھے، اے اللہ تیرے گھر کے مہمان ہمارے بستی میں 3 دن رہے. اے اللہ ہم ان کی قدر نہ کر سکے، اے اللہ ان کی خدمت نہ کر سکے، اے اللہ ان کا پورا ساتھ نہ دیکھ سکے، یا جس طرح سے ساتھ دینا تھا اس طرح سے ساتھ نہ دیکھ سکے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ تیرے حبیب کی امت میں سے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ آنے والی بہنوں میں، اے اللہ آنے والے بھائیوں میں، اے اللہ ان کے دلوں میں معافی ڈال دے. اے اللہ وہ ہمیں معاف کرنے والے بنا دے. اے اللہ ہمارے کڑوے کسلی کو اے اللہ سنے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو اے اللہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. اے اللہ اس ساتھیوں کے دلوں میں بھی ڈال دے. اے اللہ ہمیں معاف کرنے والے بنا دے. اے اللہ جب بھی تیرے مہمان آئیں گے، اے اللہ ان کو دل سے ساتھ دینے والے بنا دے. اے اللہ خوب خدمت کرنے والا بنا دے، خوب ساتھ دینے والے بنا دے. اے مولا کریم اس گھر میں رہے. اے اللہ انہوں نے کھلایا پلایا، اے اللہ رہنے کے لیے سہارا دیا ہے. اے اللہ تو ان کے گھر میں اے اللہ برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے نسلوں میں دین کو زندہ فرما. اے اللہ ان کو صحت اور تندرست عطا فرما. اے اللہ اس گھر میں بارش کی طرح برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما. اے اللہ نفسیتوں کو ختم فرما، بری نظر والوں کو دور فرما. اے اللہ کینہ کپٹ بغض سے دور فرما. اے اللہ کرنی جائیدہ ٹانو، اے اللہ جادو کرنی ٹونا سے حفاظت فرما. اے اللہ اس گھر میں اے اللہ اس پورے اعمال ہوئے ہیں جو مسجد نبی کے اعمال ہوتے ہیں. اے اللہ اس بستی کے ہر مسلمانوں کے گھر میں جماعتیں اترنے کے فیصلے فرما. اے اللہ ہر گھر میں جماعتیں اترنے کے فیصلے فرما. اے اللہ ہر گھر سے جماعتیں میں نکلنے کے فیصلے فرما. اے اللہ اس بستی میں 100% مسلمانوں کو آباد فرما. اے اللہ اس بستی میں اللہ 100% دن کو زندہ فرما. اے اللہ جو بہنیں آئے ہیں، جو جماعتیں آئی ہیں، ان کے گھروں کو بھی نور سے منور فرما. ان کے گھروں میں برکت عطا فرما. ان کے گھروں میں اے اللہ دین کو زندہ فرما. ان کے گھروں میں اے اللہ دائی اور شہدائی کو پیدا فرما. تعلیم والے عمل کو زندہ فرما. اے اللہ ایک دوسرے کو پیار محبت عطا فرما. اے اللہ ایک دوسرے کو دل میں محبت عطا فرما. اے اللہ بہت بڑا اجتماع
پورے ضلع کا اجتماع ہمارے تعلق میں اے اللہ دیور ہپرنگ میں ہو رہا ہے، اے اللہ اس کے لیے خوب محنت کرنے والے بنا دے، روزہ رکھنے والے بنا دے، اے اللہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے اللہ دعا مانگنے والے بنا دے، اے اللہ ہر نماز میں اللہ اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کرنے والے بنا دے، اے اللہ ذریعہ بہانی کے طور پر ہمیں بھی استعمال فرما۔